بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر المجالس اوسعها، رواہ ابو داود باسناد صحیح علی شرط البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بہتر مجلس وہ ہے جو سب سے زیادہ فراخ ہو۔ اس روایت کو ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ شرط بخاری پر روایت کیا۔ اس حدیث میں فرمایا کہ بہترین مجالس وہ ہیں جو سب سے زیادہ کشادگی والی ہیں، تو اس کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک کہ کوئی مجلس واعظ و نصیحت کی ہو یا کوئی جائز تقریب منعقد کروانی ہو تو لوگوں کو اس میں جمع کرانا ہو، تو پھر اس حدیث میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ لوگوں کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب ہو جو کہ کشادہ ہو تاکہ آنے والوں کو بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھے لوگ ایسے ہوں کہ اگر کچھ اور لوگ آ جائیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو جگہ دیں، یعنی اس میں کشادگی پیدا کریں، آنے والوں کے لیے جگہ بنائیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے، یعنی ایسی مجلسیں جن کے افراد ایسے ہوں جو گنجائش پیدا کرنے والے ہوں، تو وہ بہترین مجالس ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغتہ فقال قبل ان يقوم من مجلس ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس نے لا یعنی فضول باتیں کی، پس اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے یہ دعا پڑھ لی، یعنی سبحانک اللہم والی، کہ اے اللہ تو پاک ہے اپنے تمام خوبیوں کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تو اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فَقَصُرَ فِيهِ لَغَتُ، یعنی اس مجلس میں بہت سی لا یعنی فضول باتیں ہوئیں۔ لغت اصل میں کہتے ہیں شور شرابے کو، یعنی ایسی بات جس کے معنی سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہاں پر اس سے مراد ہے بے فائدہ باتیں، یعنی کسی مجلس میں ایسی باتیں کرنا جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر اس سے مراد ایسی باتیں ہیں، یعنی ایسی مجلس ہوگی تو اس کے بعد اگر یہ دعا پڑھ لی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس مغفرت سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ اور حقوق العباد سے متعلق جو ہے وہ تو بغیر توبہ کے اور حقوق کو ادا کیے بغیر وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے اس سے فرمایا جہاں پہ بھی زیادہ تر بشارتیں ہیں وہ صغیرہ گناہوں کی آتی ہیں، اس لیے کہ اگر ہم نے کسی کا حق لیا جب تک ہم اس سے معافی نہ کروا لیں تو وہ معاف نہیں ہوگا، اور کبیرہ گناہ تو جیسے ابھی بتایا کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو اس میں مجلس سے جو ہے برخاست ہونے کی دعا بتائی کہ مجلس سے اٹھنے کی کیا دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سکھائی، اور اس دعا کی فضیلت کو بتایا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مجلس کی لا یعنی باتوں کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ وعن ابی برزہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بأخرۃ اذا اراد ان یقوم من المجلس سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، فقال رجل یا رسول اللہ انک لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس، رواہ ابو داود و رواہ الحاکم ابو عبداللہ فی المستدرک
من روایت عائشہ رضی اللہ عنہ وقال صحیح الاسناد۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو آخر میں یہ دعا کرتے، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی بات فرما رہے ہیں، یعنی ایسی دعا فرما رہے ہیں جو پہلے نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ان باتوں کا کفارہ ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہیں۔ ابو داود مستدرک حاکم، امام حاکم نے اسے صحیح اسناد کہا۔ اس حدیث میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس سے اٹھنے کی دعا فرمائی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسی دعا فرما رہے ہیں جو پہلے نہیں فرماتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں پڑھنی شروع کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دعا کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس میں کفارہ ہے، جو مجلس میں فضول باتیں ہو جاتی ہیں تو ان کا کفارہ ہے۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فضول باتیں ہوئی ہوں، تو آپ کی زبان مبارک سے تو لا یعنی اور فضول ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ یہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ مقصود ہوتی تھی، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اس لیے آپ اس کو پڑھتے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی ایسے کام جو امت کے لیے ہوتے تو امت کی تعلیم کے لیے کئی ایسے کام بھی کیا کر دیتے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہوتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ استغفار کرتے، تو اس میں امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ دیکھو میرے گناہ نہیں لیکن میں پھر بھی اس کا اتنا اہتمام کرتا ہوں، تو تمہیں تو بدرجہ اولا ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ اپنی امت کو سکھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقوم من مجلسی حتی يدعو بهؤلاء الدعوات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو کہے بغیر مجلس سے کھڑے ہوں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ تقسیم کر دے ہمارے درمیان اپنے خوف کا اتنا حصہ، ما یحول بیننا و بین معصیتک، یعنی جو ہمارے اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور اتنی اطاعت اور کی توفیق دے جو ہمیں تیری جنت کا مستحق بنا دے، ومن الیقین ما یہون علینا مصائب الدنیا، اور اتنا یقین عطا فرما جس کے ذریعے سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں ہلکی کر دے۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں کانوں، آنکھوں اور اپنی قوت سے نفع اٹھانے کا موقع عطا فرما۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اور اس کو ہمارا وارث بنا، یعنی یہ جو ہمارے حواس ہیں یہ باقی رہے، جانشینوں کی طرح یہ باقی رہے۔ وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، اور ہمارا بدلہ اور انتقام ان سے لے جو ہم پر ظلم کرے۔ وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَنَا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں مدد فرما جو ہم سے دشمنی رکھے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی سوچ اور ہماری انتہائی علم نہ بنانا۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا، اور ہم پر ایسے لوگوں کا غلبہ نہ فرمانا جو ہم پر رحم نہ کرے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حسن درجے کی روایت ہے، یعنی یہ حدیث حسن ہے۔
اس حدیث مبارک میں بھی مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھنا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کو کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی. تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے. تو جیسے کہ ہم نے پہلے ایک اور دعا پڑھی تو یہ ایک دوسری دعا ہے, تو دونوں میں سے جو بھی پڑھ لیں, اور اگر اللہ توفیق دے تو دونوں ہی پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل جیفة حمار وكان لهم حسرة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں, اور یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی. جیفہ کہتے ہیں میت کا بدبودار جسم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی فضیلت کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی اہمیت کو بیان کیا کہ وہ کس قدر ضروری ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی مجلسوں میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تو ایسی مجلسیں جو اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہیں تو اس کی مثال گدھے کے بدبودار جسم سے دی. تو اس لیے اپنی مجلسوں کو خوبصورت کرنے کے لیے اور ان کو اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے سے مجلسوں کی جو لا یعنی باتیں ہوتی ہیں تو ان کی طرف سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ذکر کے بغیر مجلس سے اٹھ جائیں تو گویا کہ وہ مردار گدھے کے پاس سے اٹھے. تو اس حدیث میں بتایا کہ ہر مجلس اور ہر موقع ہر جگہ پر اللہ کا ذکر آدمی کچھ نہ کچھ کرتا رہے, کیونکہ غفلت کا پردہ اس کے دل و دماغ پر نہ پڑے. اللہ تعالیٰ اس کے جو زیادہ تر نافرمانیاں ہوتی ہیں وہ غفلت ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس لیے اس حدیث میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہر مجلس میں جب آدمی آپس میں اٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں, اس لیے مجلسوں میں اللہ کا کچھ نہ کچھ ذکر کرنا لازم ہے تاکہ اس کے ان جو مجلسوں کے وبال سے وہ بچ جائے, اور ان باتوں میں یعنی جو لا یعنی باتیں تھی ان کے وبال سے بچ جائے گا. تو اس میں بھی مجلسوں میں اللہ کے ذکر کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اگر اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی تو وہ مجلس کیسی بری اور خراب ہوگی. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم تيرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواہ ترمذی وقال حدیث حسن. انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور اپنے نبی پر درود بھیجیں تو یہ مجلس ان کے لیے اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگی. پس اگر اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا اور چاہے تو معاف کر دے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا گیا ہو تو اس کے لیے فرمایا تیراتن, یعنی تیراتن کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کان علیہم تیراتن. تیراتن کا معنی ہے حسرت یا وبال یا ندامت یا آگ. تو یہ کئی معنوں کے لیے آتے ہیں. تو مقصد یہ کہ جس مجلس میں دنیا کی بات ہوئی اور اللہ کا ذکر نہ ہوا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل درود بھی نہیں بھیجا تو ان کے لیے قیامت کے دن یہ مجلس وبال ہوگی, یا یہ مجلس ندامت ہوگی, یا یہ جہنم کی آگ کا سبب ہوگی. تو اس جیسی روایات کی وجہ سے بعض علماء نے مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو واجب قرار دیا کہ اس کے چھوڑنے پر جہنم کی آگ کی وعید دی جا رہی ہے.
وعنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ومن استجع مسجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة رواہ ابو داود وقد سبق قریبا وشرحنا الترة فيه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس پر اللہ کی طرف سے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی، اور جو کسی بستر پر لیٹا پھر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سبب ہوگا۔ مقعد یعنی بیٹھنے کی جمع، اس کی بیٹھنے کی جگہ، اور مقعد کی جمع مقاعد آتی ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حسرت ندامت کا باعث ہوگا۔ مقصد یہ کہ آدمی کا رابطہ اور تعلق ہر وقت اللہ جل شانہ سے قائم رہے۔ اگر ہر موقع پر اللہ سے رابطہ اور اللہ کا دھیان رہے گا تو پھر ہماری مجلسوں میں غیبت، بدگوئی، طعن وغیرہ نہیں ہوں گے، تو اس سے آپس میں محبت اور اتحاد جنم لے گا۔ یعنی اگر مجلسوں میں یہ خرابیاں ختم ہو جائیں گی تو ظاہری بات ہے کہ آپس میں محبت ہوگا اور اتحاد ہوگا۔ اور اگر مجلسوں میں اللہ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی باتوں کے اور لوگوں کی اصلاح کے علاوہ نفرت عداوت کی باتیں ہوئیں تو اس سے آپس میں دنیا میں نفرت پھیلے گی اور بغض اور عناد ہی ہوگا، تو پھر قیامت کے دن بھی ان مجلسوں کی وجہ سے حسرت اور ندامت ہوگی، یعنی ایسی مجلسیں پھر شرمندگی کا باعث ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی مجلسوں کو پر نور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔